بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ طاعون کا بیان۔ حدیث مبارکہ 1973۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون مسلمانوں کے لیے شہادت ہے، یعنی جو طاعون کی وبا سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ نگاہ نظر لگ جانے سے دم کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ حدیث مبارکہ 1974۔ صحیح بخاری شریف۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا یا آپ نے اس طرح بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا نظر بد کا دم کیا جائے تو جائز ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1975۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان میں ایک لڑکی کے چہرے پر کچھ نشان پڑے ہوئے دیکھے تو فرمایا اس لڑکی کو دم کراؤ کیونکہ اس کو نظر بد ہو گئی ہے۔ سانپ اور بچھو کے کاٹنے میں دم کی اجازت۔ صحیح بخاری شریف 1976۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سانپ، بچھو وغیرہ ہر زہریلے جانور کے کاٹنے میں دم کرنے کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم کرنا۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1977۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر یہ پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ، یہ ہماری زمین کی مٹی اور ہمیں سے کسی کا تھوک ہے، ہمارے بیمار کو ہمارے پروردگار کے حکم سے شفا ہو جائے گی۔ نیک فعل کا بیان۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1978۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بدشگونی کوئی چیز نہیں، نیک فعل عمدہ چیز ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ فعل کیا چیز ہے؟ تو فرمایا فعل وہ اچھی بات ہے جو تم میں سے کوئی سنے۔ کہانت کا بیان۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1979۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابلہ حزیل کی دو عورتوں کے مقدمے کا فیصلہ فرمایا جو آپس میں لڑی تھی، ایک نے دوسری حاملہ کے پیٹ پر پتھر مارا، بچہ اندر مر گیا۔ یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی دیت میں بندی یا غلام دینے کا حکم فرمایا۔ یہ سن کر قاتلہ عورت کے وارث نے کہا کہ جو بچہ پیٹ میں تھا اس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا نہ چیخا تو اس کی دیت کیسے ہے؟ وہ تو قابل معافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی کہانوں کا بہائی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعضی تقریریں بھی جادو بری ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1980۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نجد سے دو شخص آئے، انہوں نے لوگوں کو خطاب کیا تو لوگ ان کے انداز بیان سے ششدر رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعضی تقریریں جادو بری ہوتی ہیں، یا یہ فرمایا بعضی تقریر اور بیان جادو کی مانند ہوتے ہیں۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1981۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی اور بیمار اونٹ تندرست اونٹوں کے پاس نہ لائے جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔